اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بروز ہفتہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے ہر سنی عاشق رسول آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرے گا۔ ہمارا بھی جو موضوع ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، لیکن وہ شان اس طرح نہیں کہ جس طرح پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت علی کی شان و عظمت کے اوپر روایتیں بیان کی گئی ہیں، احادیث اس کے اوپر موجود ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ میرا ہے جنگ نہروان۔ جنگ نہروان یہ ایک جنگ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام تابعین کے ساتھ مل کر ایک گمراہ فرقے خارجیوں کے ساتھ لڑی تھی۔ اس جنگ کا پس منظر کیا تھا؟ اس جنگ میں حضرت علی کی کرامات کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جنگ کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا احسان ہے، ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور آج کے دور میں حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے جنگ نہروان کی کیا حیثیت ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس مختصر سے وقت میں ایک بڑا اہم ٹاپک اس کو لے کر ہم چلیں گے اور بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقے نئے فرقے آ گئے، نئے فرقے آ گئے، اور اپنے آپ کو اہل سنت سے ہٹا کر بس کہتے ہیں جی ہم تو بس علمی کتابی ہیں یا ہم بس مسلمان ہیں، ہم کسی گروہ میں نہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص تابعین سے 3 فرقے چلے ہیں، ایک رافضی، ایک خارجی اور ایک اہل سنت۔ صحابہ کرام سے بھی اہل سنت کے جنتی ہونے کی روایات موجود ہیں، تابعین سے تو بالکل واضح ہیں، چاروں ائمہ کرام سے اہل سنت کی تائید کے اندر روایتیں موجود ہیں، صوفیہ کرام، محدثین ان سے بھی ثابت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے ہیں۔ پھر ان 3 ہی گروہوں سے آگے مزید فرقے بنتے بنتے کئی فرقے بن گئے، اور بنیت الطالبین میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان 72 فرقوں کے عقائد بھی ذکر کیے، ان کے نام بھی ذکر کیے، اور اس کے بعد اہل سنت کو جنتی گروہ قرار دیا۔ اہل سنت کسی شخص کی ایجاد کردہ کوئی گروہ نہیں ہے، اہل سنت وہی ہے کہ جو قرآن و سنت کے اوپر چل رہا ہے۔ اور جب گروہ فرقے بنے تو بزرگان دین نے، صحابہ تابعین نے اہل سنت کی تائید کے اندر کلمات ارشاد فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول اللہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو گروہ بالکل واضح طور پر سامنے آئے، ایک رافضی اور ایک خارجی۔ دونوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک حدیث پاک کنز العمال کی کئی مرتبہ پڑھ کر سنائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو مثل عیسیٰ ہے، دو قومیں تیری وجہ سے کیا ہوں گی؟ ہلاک ہوں، ایک تیری محبت میں اور تیری ایک بغض میں۔ خارجی گروہ وہ تھا کہ جو حضرت علی کے بغض میں ہلاک ہوا اور صحابہ کرام سے دشمنی لی، صحابہ کرام کو شہید کیا، اور ان کی نشانیاں بھی تھیں، اور ان کی نشانیاں وہ تھیں جو آج بھی ہیں، اور ان کی نشانیاں وہ تھیں کہ جو حضرت علی کی جنگ سے پہلے حضور علیہ السلام نے بھی واضح کی تھی۔ کیا تھی؟ مجمع الزوائد ایک حدیثوں کی کتاب ہے، اس کے اندر خوارج کے نام پر ایک پورا باب باندھا گیا، خوارج کے نام پر ایک پورا باب، چیپٹر پورا باندھ کر اس کے اندر حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کو دودھ کی طرح پئیں گے۔ خوارج کے باب میں باندھا ہے، اور حدیث پاک کون سی نقل کی ہے؟ یہ نقل کی ہے کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خارجیوں کی ایک بڑی نشانی جو کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی، وہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا ہوگا۔ نعتوں کو تو شرک کہیں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت بڑی بڑی اچھی آواز میں، بڑی بڑی پیاری آواز میں کریں گے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے سامنے اپنے قرآن کو کم تر جانو گے، کہ تم کہو گے یار ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا جو یہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی جو یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اس طرح کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو یہ کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں فرمایا لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، یعنی قرآن بھی پڑھنے والے اور اس طرح پڑھنے والے جس طرح دودھ پیتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے، طاقت کے لیے دودھ پیتے ہیں، بکثرت قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے۔ کس طرح کے گمراہ؟ کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا، اسی طرح یہ بھی دین سے نکلے ہوئے واپس نہیں آئیں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے مجمع الزوائد ہی کی، اور یہ بھی خوارج کے ہی باب کے اندر نقل کی گئی۔ اس کے اندر حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، قوم سے مراد وہی خوارج قوم۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو ان کا قرآن پڑھنا دھوکے میں نہ دے۔ تم لوگوں کو، مسلمانوں کو کہا، کس کو؟ اپنے ساتھ والوں کو، کہ یہ خوارج قوم کا قرآن پڑھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، کل تلواروں کے ساتھ تم سے لڑیں گے۔ یہ صحابی رسول، تابعین، بزرگان دین کے اقوال ہیں کہ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، کل کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو مشرک سمجھ کر ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ آج کیسا نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو یہ کہا جائے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، دہشت گرد کا مذہب ہوتا ہے اور وہ خوارجی کا مذہب ہوتا ہے، جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی چلا، جو کلمہ گو مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر کیا کرتے ہیں؟ شہید کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک وہ بھی مجمع الزوائد کے اندر کہی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو ان کا قرآن پڑھنا دھوکے میں نہ ڈالے، یہ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کل تمہیں ہی قتل کریں گے، قرآن کی آیتوں کے غلط مطلب لیں گے، بتوں والی آیتیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کر کر، بتوں والی آیتیں مزارات اولیاء کے اوپر فٹ کر کر کیا کریں گے؟ تمہیں قتل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دائرہ اسلام سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے. یعنی قرآن جو ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا اثر دل میں ہوتا ہے کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے تو دل جو ہوتا ہے قرآن کے مطابق عمل پیرا ہونے میں کیا کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ قوم جب قرآن پڑھے گی تو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے. زبان سے قرآن پڑھی جا رہے ہیں لیکن دل کے اوپر قرآن اثر نہیں کرے گا. اور فرمایا دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک. ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، یہ بھی بڑی اہم حدیث پاک، اور یہ بھی امام بخاری نے خوارج کے باب کے اندر نقل کی ہے. امام بخاری نے بھی، محدثین جو ہوتے ہیں یہ جس باب کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں تو یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہماری مراد اس باب باندھنے سے یہ ہے کہ ہمارا یہی نظریہ ہے جو ہم نے کس کے اندر نقل کر دیا، باب کے اندر کر دیا، کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کوئی بات بیان نہیں کرتے، وہ صرف باب باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ باب باندھ دیں گے تو یہ ان کا کیا ہوگا، نظریہ ہوتا ہے. تو امام بخاری نے اپنا نظریہ نقل کیا کس کے اندر، خوارج کا باب باندھا، اور اس کے اندر حدیث پاک دیکھیں کون سی نقل کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ کم عقل آئیں گے، کچھ کم عقل آئیں گے، باتیں بظاہر اچھی کریں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. پھر آگے دیکھیں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو. یہ نہیں کہو کہ نہیں کسی نے برا نہ کہو، کوئی سب کلمہ گو نے کسی نے کچھ نہ کہو. حضور فرما رہے کہ جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ، کن کو، کہ جو کم عقل ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن دین ان کے اندر داخل نہیں ہوا، ان کو قتل کرو جہاں بھی تمہیں ملے. ان کا قتل کرنا قیامت والے دن تمہارے لیے باعث اجر ہوگا. یہ جو پاک فوج نے ضرب عضب کیا تھا، جو خارجیوں کو، دہشت گردوں کو ختم کیا تھا، اور آج بھی جو دہشت گردوں کو ختم کیا جاتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار کلمہ گو کوئی ماری جا رہے ہیں، نہیں، یہ فتنوں کو مار رہے ہیں. جو مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضور فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی ملو کیا کرو، ان کو قتل کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کا قتل کرنا قیامت والے دن تمہارے لیے کیا ہے، باعث اجر ہے. لیکن یہ یاد ہے کہ یہ قتل کرنا کیا حکم ہمیں نہیں، یہ اداروں کو ہوتا ہے کہ پاک فوج، حکومت ایسے لوگوں کو گرفتار کر ان کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ بھی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، کم عقل جو نئی نئی باتیں نہیں کریں گے. آج سوشل میڈیا کے اندر کئی لوگ، کوئی انجینئر بن کر، کوئی ڈاکٹر بن کر، کوئی سیکولر قسم کا، کوئی ریڈی میڈ انگلش مین بن کر، کبھی کوئی کہتا ہے جی ساری زندگی ہم تو نمازیں غلط پڑھتے رہے، ہم تو وطر غلط پڑھتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی آج چلا ہے یہ نماز جو ہے درست نہیں، یہ نماز درست نہیں، محدثین کا نظریہ درست نہیں، فقہاء کرام درست نہیں تھے، اولیاء کرام درست نہیں تھے، پچھلی ساری امت 1400 سال میں غلط کرتی رہی، آج ہمیں پتہ چلا دین کیا ہے. تو حضور نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ یہ خود کم عقل ہے. کم عقل کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا میری امت اکثر کبھی گمراہ نہیں ہوگی، حضور کی اکثر امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. فرمایا جب بھی اختلاف دیکھو، فرقہ واریت دیکھو، اکثر کی اتباع کرو، سواد اعظم کی اتباع کرو. اور فرمایا جو یہ کہے کہ امت ہلاک ہو گئی، جو یہ کہے کہ حضور کی ساری امت کیا ہو گئی یا اکثر امت کیا ہو گئی، گمراہ ہو گئی یا مشرک ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ امت ہلاک ہو گئی وہ خود ہلاک ہونے والا ہے.
وہ خود ہلاک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ حضور کی اکثر امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، نہ حضور کی اکثر امت کبھی مشرک ہو سکتی ہے. تو جو مسلمان، جیسا کہ الحمدللہ ہم کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، یہ سہر وردی ہے، ہم سب کے سب اہل سنت ہیں. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. جو آج کے دور میں کہے کہ یہ سارے فرقے ہیں ان کو چھوڑو، تو در حقیقت وہ اربوں لوگوں کو گمراہ کہہ رہا ہے، جس کے اندر محدثین بھی ہیں، جس کے اندر فقہا، صوفیہ، ساری امت، ہمارے آباء و اجداد سب آ رہے ہیں. جو ان سب کو مشرک یا گمراہ کہہ رہا ہے، حضور نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ کم عقل ہے اور خود ہلاک ہونے والا ہے. کہ حضور کی امت جس کی قیامت والے دن جنتی صفوں میں سے 120 صفوں میں سے 80 صفیں حضور کی امت کی بنے، تو 80 صفوں والی امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھیں، کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزاریں. چرب زبانی کے اندر آ کر کسی کی باتیں سن کر اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں، یا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں ساری زندگی غلط عقیدوں میں یا میں غلط فکر کے ساتھ رہا. الحمدللہ ہم سنی تھے اور ہم سنی رہیں گے، اور ہماری نسلیں بھی سنی رہیں گے انشاءاللہ. یہ لوگ آتے ہیں مداری، تھوڑا سا کرتب دکھاتے ہیں، کئی تاریخ کے اندر اس طرح کے لوگ آئے، لیکن ختم ہوتے جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے خارجیوں کی ایک نشانی کیا بتائی؟ کہ وہ کم عقل ہوں گے، اپنے سوا لوگوں کو کیا کریں گے؟ کم تر سمجھیں، لوگوں کو حقیر سمجھیں گے، لوگوں کہیں گے کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں دین دا، یہ مولویوں کو کیا پتہ ہو، یہ مدرسوں کو کیا پتہ ہو، اس طرح کی باتیں کریں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان کو جب بھی جہاں بھی ملو کیا کرو؟ قتل کرو. اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان سے قطع تعلقی کرو. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، کسی نے برا نہ کرو، کسی نے نہ برا. بد مذہب، بد عقیدہ، بلکہ فاسق مولن سے بھی، سود خور سے بھی، رشوت خور سے بھی قطع تعلقی کا حکم ہے، تاکہ اس کو اپنے غلط عقیدوں کا، اپنے غلط معاملات کا احساس ہو. فراڈی بندے کے ساتھ جب ہم پیار محبت سے ملیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو سٹیجوں کے اوپر بٹھائیں گے، تو وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا. جب اس کو نگلیکٹ کریں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ آئے گا. پہلے زمانوں میں جو پنچایتیں ہوتی تھی گاؤں دیہاتوں میں، جو اس سے بھی پہلے جو بزرگان دین کا عمل رہا ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ پنچایتی طور پر قطع تعلقی کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام اور حضور کے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کی تھی؟ قطع تعلقی کی تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام شیب ابی طالب کے اندر کتنا عرصہ جو تھے وہ بڑی مشقت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، کہ ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ وابستگان کا بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، صحیح عقیدے والوں کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنی ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے. لیکن ہم الٹ چلتے ہیں. اسی طرح کنز العمال کی حدیث پاک ہے، اسی طرح الابانہ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے بعد ایک پنچایت بلائی کہ چند صحابہ کرام کو حاکم بنایا کہ تم اس مسئلے کے اندر ہمارا فیصلہ کرو، اس مسئلہ کے اندر ہمارا فیصلہ کرو کہ حضرت امیر معاویہ اور میرے بارے جو درمیانی اختلاف ہے اس کا کیا کرو؟ فیصلہ کرو. تو اس سے ایک گروہ نکلا تھا خارجی، جس نے یہ کہا کہ یہ تو شرک ہے، حاکم تو صرف رب کی ذات ہے، اور آپ نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا حاکم بنا لیے. یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے. اور الابانہ کے اندر صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما حکم علی رضی اللہ تعالی عنہ، لما حکم علی رضی اللہ تعالی عنہ الحکمین قالت لہ الخوارج حکمت رجلین قال ما حکمت مخلوقا انما حکمت
حکمت القرآن، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حاکم بنایا تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خارجیوں نے حضرت علی سے کہا کہ تم نے قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کو، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو حاکم بنا لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قرآن کو نہیں چھوڑا بلکہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو حاکم بنایا۔ اب یہاں سے ایک اختلاف شروع ہوا، ایک نیا گروہ تاریخ کے اندر خوارج کا نکلا، جس نے پھر مسلمانوں کو آج تک مشرک کہہ کر ان کے ساتھ جنگیں کیں، اور اسی گروہ نے آگے چلتے چلتے حضرت علی سے جنگیں نہرواں کی۔ آگے میں مزید ڈیٹیل آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن شیبہ، ان کی کتاب ہے حدیث پاک کی مصنف ابن شیبہ، اس کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت کثیر بن نمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر کے اوپر جمعے والے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ منبر کے اوپر حضرت علی کیا ہوئے؟ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ایک شخص جو تھا وہ کھڑے ہو کر نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ وہ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ لا حکم الا للہ۔ پھر دوسرا شخص بھی کھڑا ہو گیا کہ لا حکم الا للہ، پھر تیسرا بھی کھڑا۔ اس طرح پوری مسجد کے اندر کئی لوگ جو تھے وہ نعرے لگانا شروع ہو گئے، لا حکم الا للہ، کہ حکم نہیں صرف اللہ کا، حکم نہیں صرف اللہ کا۔ جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا، جگہ جہاں لکھ کر لگایا ہوتا ہے صرف اللہ کے سوا مدد کسی اور سے مانگنا شرک ہے، حالانکہ کوئی بھی مسلمان کسی ولی کسی نبی کو معاذ اللہ خدا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو شرکیہ مسلمانوں کے اوپر تہمتیں ہوتی ہیں، یہ خارجی شروع سے لگاتے رہے ہیں اور آج بھی لگا رہے ہیں۔ اور حضرت علی جمعے والے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ کس نے نقل کی؟ حدیث پاک امام بخاری کے استاد نے۔ تو لوگوں نے کیا نعرے لگانے شروع کر دیے؟ لا حکم الا للہ، کہ حکم صرف رب کا ہے۔ یعنی حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک قرار دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ اب جب مسجد میں شور مچ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ۔ اور پھر کہا نعم لا حکم الا للہ، بے شک اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ جس طرح ہم نہیں کہتے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم جب مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں ولیوں کے وسیلے سے تو ہم شرک نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی ہم اس ولی کو معاذ اللہ خدا کا کوئی جز قرار دے رہے ہیں، نہ خدا سمجھ رہے ہیں، نہ خدا کی صفات کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ اور شرک کی تعریف سمپل سی یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، جسٹ، کوئی اتنی لمبی چوڑی تعریف نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ کلمۃ حق یبتغی بہا باطل، کہ تم اس کلمے کے ذریعے، کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے جو نتیجہ نکال رہے ہو وہ باطل ہے۔ یہ حضرت علی نے ہمیں سکھایا کہ کوئی بھی شخص قرآن پڑھ کر مسلمانوں کو مشرک کہے تو قرآن کی آیات ٹھیک ہیں لیکن اس سے جو نتیجہ نکال رہا ہے، جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، وہ باطل ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم جو قرآن پڑھ رہے ہو، یہ قرآن پڑھنا تمہارا ٹھیک ہے، آیت ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو تم نتیجہ نکال رہے ہو وہ باطل ہے۔ کہ وہ حضرت علی کو معاذ اللہ قرآن کی آیت سے کیا ثابت کر رہے تھے؟ مشرک ثابت کر رہے تھے۔ جس ہستی کے بارے میں حضور نے کہا کہ علی کو دیکھنا اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اس ہستی کو معاذ اللہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے کیا کر رہے تھے؟ مشرک قرار دے رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تمہارا جو ہے وہ قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، آیت ٹھیک ہے، لیکن اس سے استدلال کرنا وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے خوارجیوں کے اس رویے کے تحت لکھا
کہ خارجی بہت عبادت کیا کرتے تھے. خارجی کیا کیا کرتے تھے؟ بہت عبادت کیا کرتے تھے، مگر ان کا اعتقاد، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم حضرت علی سے بڑھ کر عالم ہیں، اور یہ اعتقاد ان کا سخت مہلک مرض تھا کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہمارا علم کس سے بڑھ کر ہے؟ حضرت علی سے بڑھ کر ہے. اس لیے حضرت علی کو معاذ اللہ کیا کہتے تھے؟ مشرک کہتے تھے. اور آج بھی یہی خوارجی کبھی امام اعظم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کبھی دیگر اماموں کے اوپر، کبھی بزرگان دین کے بارے میں توہین آمیز کلمات بولتے ہیں، بابے بابے کہہ کر، بابے تے شاہی کوئی نہیں کہہ کر اس طرح کے کلمات بولتے ہیں. یہ خارجیوں کی نسل ہے جو بزرگان دین، محدثین، ائمہ کرام، صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہمارا علم جو ہے وہ حضرت علی سے بھی بڑھ کر. تو ابن جوزی نے خارجیوں کی یہ عادت نقل کی کہ وہ حضرت علی کو کیا سمجھتے تھے کہ ان کو قرآن کا علم اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں ہے. حالانکہ حضور نے کیا کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. جب بندہ گمراہ ہو جائے اس کو جتنی مرضی آیتیں پڑھ کر سناؤ، جتنی مرضی احادیث سناؤ، اس کی سوئی جس گمراہی کے اوپر اڑی ہوئی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو. وہ تمہاری دلیلیں نہیں، ہمارا تجربہ ہے. ہم نے کئی گمراہوں کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ بحث کی، واضح حدیثیں پیش کی، لیکن ان کی سوئی ادھر ہی کھڑی ہوتی ہے. بس جی، مزاروں پر جانا شرک ہے، ولی کے وسیلہ سے دعا مانگنا شرک ہے، ولی کو پکارنا شرک ہے. جتنا مرضی کہی جاؤ کہ شرک کی تعریف یہ نہیں ہے، نہ ہی ہم ولی کو خدا سمجھتے ہیں، نہ ہی ان کو اللہ کی صفات کا حامل سمجھتے ہیں، اللہ کی عطا سے کہتے ہیں. نہیں مانیں گے، جو مرضی کر لو، ان کی سوئی ادھر ہی ہوگی. اسی طرح صحابہ کے بارے میں، جس کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بد عقیدہ ہے، اس کو جتنی مرضی حدیثیں حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں پیش کر دو، وہ یہی کہتا رہے گا کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ ٹھیک نہیں تھے، یزید کو کیوں خلیفہ بنایا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. ان کو زمینی حقائق، احادیث، روایات جتنی مرضی پیش کرو وہ کبھی بھی مانیں گے نہیں، بلکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ جو ہم نے پڑھ لیا، جو ہم نے حدیث پڑھ لی ہے، اس سے بڑھ کر اب کوئی اور روایت نہیں ہے. تو یہ بھی خارجیوں کا نظریہ رہا. اب جب یہ اختلاف ابھی شروع ہوا تو صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی اجازت لے کر خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کی. آج کئی لوگ حق اور باطل منازع کو کہتے ہو، مناظرے ہی کرتے رہتے ہو. مناظرہ اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو اور مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی ہو تو یہ مناظرہ جو ہے یہ انبیاء سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. باقاعدہ واضح طور پر ایک مسئلے کے اوپر، ایک نظریے کے اوپر جب مناظرہ کرنے گئے تو کون گئے؟ حضرت ابن عباس، عظیم صحابی رسول اور فقیہ اور مفسر قرآن. انہوں نے جا کر خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کیا، اور یہ روایت کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے نقل کی، امام زاہبی نے اس روایت کو نقل کیا، اس مناظرے کو، اور بھی کئی کتابوں کے اندر لکھا ہے. جب حضرت ابن عباس ان کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے تو وہ خارجیوں کا روپ رنگ دیکھ کر کیا عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں وہاں دوپہر کے وقت پہنچا، میں نے ایسی قوم دیکھی جن سے بڑھ کر میں نے کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا تھا، کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشانات تھے، اور ان کی قمیضیں جو تھیں پرانی تھیں، اور جو شلواریں تھیں وہ ٹخنوں سے کافی اونچی تھیں. یعنی بڑی عبادتیں والے، بڑے زہد والے، بڑے سجدے کرنے والے اور بڑی مجاہدے کرنے والے، لیکن تھے کون؟ گمراہ. تھے کون؟ حضرت علی کو مشرک سمجھنے والے. کہتے میرا جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کس غرض سے ہیں، تو میں نے ان سے، بڑی تفصیل ہے میں خلاصتاً پیش کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ حضرت علی نے شرک کیا ہے، اس لیے کہ حاکم تو صرف رب کی ذات ہے. حضرت علی نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا منصف بنایا، پنچایتی بنایا، حاکم بنایا، تو یہ تو شرک ہو گیا. حضرت ابن عباس نے 2-4 اور بھی ان کے اعتراضات تھے. تو سب سے جو مین تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنانا شرک ہے، اس کا جواب قرآن سے پیش کیا. اس کا جواب کہاں سے پیش کیا؟
قرآن سے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو غیر اللہ کو ولیوں کو پکارنا شرک ہے اور اس کے اوپر بتوں والی آیتیں پیش کرتے ہیں، تو ہم قرآن سے ہی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاہا کہ اللہ تو کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، تو ایک پورا قرآن کے اندر ہے کہ چند جانور لے کر ان کا گوشت کر کر قیمہ کر کر ان کو آپس میں مکس کر کر ان کو مختلف جگہوں پہ رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پکارو. تو آپ نے ان جانوروں کو پکارا، تو جس جس جانور کا جو جو گوشت تھا وہ آیا اور اپنے گوشت کے ساتھ مختلف جگہ سے جمع ہوتا ہوتا دوبارہ پھر وہی جانور بن گیا. علماء کرام نے لکھا کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا مطلقاً شرک ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو شرک کی تعلیم نہ دیتے. کافروں نے یہی کہا تھا نا کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. یہ فیصلہ کیا تھا. تو اللہ نے قرآن پاک کی کون سی آیت اتاری؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم پرستش کرتے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے خدا کی پرستش کرتے ہیں، تم ہمارے کی کرو. تو اللہ نے قرآن کی قل یا ایھا الکافرون پوری صورت نازل کر دی. تو جو شرک ہوتا ہے کبھی بھی کسی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا. اب اسی طرح حضرت ابن عباس نے قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے. پہلے زمانوں میں، اب تو کھانا پینا عام ہے، پہلے زمانوں میں جب سفر کرتے تھے حج کا احرام باندھ کر تو راستے میں کھانے پینے کے لیے شکار کرتے تھے. شکار کر کر اس کے جانور کا کیا کرتے تھے؟ گوشت کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ احرام میں شکار کرنے سے منع کر دیا. اب اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ قرآن پاک میں ذکر کیا کہ 2 آدمی فیصلہ کریں کہ اس جانور کی کتنی قیمت ہوگی. 2 آدمی کیا کریں؟ فیصلہ کریں، تو پھر اس کے مطابق حکم نافذ ہوگا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تو قرآن پاک کی ایسے ثابت کرو کسی کو منصف بنانا تو قرآن میں ذکر ہے. اسی طرح جب میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جائے اس کے اندر بھی قرآن میں کہا کہ پنچایت بٹھاؤ. تو حضرت علی نے بھی اگر پنچایت بٹھا لی تو کون سا شرک کیا؟ جب یہ مناظرہ ہوا تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ 2000 خارجی جو تھا اس نے توبہ کر لی کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کہ قرآن میں ثابت ہو گیا کہ بھائی اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنانا کیا ہے؟ درست ہے. اسلامی تعلیمات ہے کہ کسی کو منصف بنا کر فیصلہ کروا لو. لیکن بقیہ جو خارجی تھے وہ کیا رہے؟ اپنے موقف کے اوپر کیا رہے؟ قائم رہے. پھر خارجیوں کے ساتھ جو جنگ نہروان شروع ہوئی وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن خباب کو ان کی فیملی سمیت، ان کی بیوی کے بچہ جو پیٹ میں تھا اس سمیت اس کو شہید کیا. جب اس کو شہید کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تمہاری معافی نہیں ہے. پہلے تمہیں دعوت بھی دی، مناظرہ بھی کیا، تمہیں سمجھایا بھی، اب تمہارے ساتھ جنگ ہوگی. پھر جنگ نہرواں جو تھی وہ قائم ہوئی. اس جنگ سے پہلے بڑی تفصیل ہے، میں خلاصتاً آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس جنگ سے پہلے حضرت علی نے ان کو 3 مرتبہ حق کی دعوت دی عین جنگ کے دوران. یہ بھی ایک مستحب طریقہ ہے کہ جنگ سے پہلے ایک وارننگ دو کافروں کو، جو بھی دوسرے ہیں گمراہوں کو. تو آپ نے وارننگ دی لیکن وہ باز نہیں آئے، وہ ڈٹے رہے. بلکہ حدیث پاک میں اس دعوت کے بدلے میں آپ کو کیا کی؟ گالیاں دی. یہ امام بخاری کے استاد نے روایت نقل کی. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے، ابن کثیر نے اس روایت کو، تفصیلی روایت ہے، نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ سے پہلے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تمہارے لیے ہمارا خون حلال نہیں ہے. اپنی بات کو سمجھو، اپنے موقف کو سمجھو، تم غلط ہو، باز آ جاؤ اور میری دعوت کو قبول کرو اور یہ جگہ چھوڑ دو، دوسرے شہروں میں چلے جاؤ، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں. اب سنیں خارجیوں نے اپنے ایک دوسرے کو کیا کہا، جس طرح ہمارے یہاں دہشت گرد کو نہیں کہا جاتا ادھر تو بم پاٹنے، ادھر سیدھا تو جنت ہی چلے جانا. تو وہ خود کا حملہ کرنے والا مسلمانوں کو مار کر کہتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، حالانکہ وہ جہنم میں جا رہا ہے. اسی طرح خارجیوں نے جب حضرت علی نے اتنی پیاری دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کے الفاظ یوں ہیں،
انہوں نے آپس میں کہا کہ لا تخاطبوہم ولا تکلموہم وتحیؤوا للقاء الرب عز وجل الرواح الی الجنت. انہوں نے خارجیوں نے کہا اے ان کی بات نہ سنو، ان کے ساتھ کلام نہ کرو، جہاد کی طرف چلو اور جنت کی طرف چلو، یعنی لڑو اور جنت کی طرف چلو. حضرت علی کی باتیں سننے کی کوئی حاجت نہیں ہے. پھر جنگ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے خارجیوں نے جس صحابی کو شہید کیا وہ صحابی وہ تھا جس کو حضور نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی. یہ امام جوزی علیہ الرحمہ نے نقل کی روایت، تفصیلی روایت ہے. ان کو جب ان کو شہید کیا پھر مسلمانوں نے خارجیوں کو پھر بے دردی کے ساتھ مارا، لیکن جب مار رہے تھے تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی آتا تھا کہ یار اڈے نمازی پرہیزی، اڈیاں داڑیاں والے، اڈے محراب متھے تھے، اڈا قرآن پڑھتے سی. اور روایتوں کے اندر صحابی رسول فرماتے ہیں، تابعین فرماتے ہیں کہ وَكُنَّا نُسَمِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ الْقُرْآ، کہ جنگ نہرواں میں خارجیوں کو جو صحابہ اور تابعین تھے وہ قاری کہتے تھے، یعنی ان کا نام کیا تھا؟ قاری، کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے. صحابہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تابعین کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور نام ان کے کیا ہیں؟ قاری ہیں. لیکن کیا ہے؟ دین سے نکل جائیں گے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو حقیر جانو گے کہ یار یہ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں ہماری تو اتنی آوازیں ہی نہیں ہیں. لیکن حضور نے فرمایا دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. تو صحابہ اور تابعین جنگ نہروان کے اندر جو خارجی تھے ان کو قاری کہتے تھے، اور جب جنگ ہوئی مسلمانوں کو، صحابہ کو فتح ہوئی تو دلوں کے اندر تھوڑا سا تھا کہ یہ کن کے ساتھ ہم نے جنگ کر لی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان لاشوں میں سے ایک لاش ڈھونڈو جس کا ہاتھ جو ہے عورت کی چھاتی کی طرح ہے. جب اس لاش کو ڈھونڈا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ تم ایسے شخص کے ساتھ لڑو گے، ایسی قوم کے ساتھ لڑو گے جس کے سردار کا ہاتھ اس طرح ہوگا. اب جب یہ بھی دیکھیں، جب جنگ ہو گئی، لاشیں بھی مل گئیں، سردار بھی مل گیا، حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی، تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے خود یہ حدیث حضور سے سنی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میں نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے. پھر ایک شخص نے کہا کہ جب اس کی لاش مل گئی تو حضرت علی نے سجدہ کیا نا، لمبا سجدہ کیا، تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کی حمد ہے اے امیر المومنین کہ جس نے خارجیوں کو ختم کر دیا. ایک شخص نے، لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خارجیوں کو کیا کیا؟ ختم کر دیا. تو ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا نہیں، اللہ عز و جل کی قسم یہ فرقہ، یہ خارجی اپنے باپوں کی صلبوں اور اپنی ماؤں کے رحموں میں آج بھی موجود ہے. یعنی حضرت علی نے نشاندہی کی کہ یہ خارجی فرقہ، یہ مسلمانوں کو مشرک کہہ کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والا، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والا، مسلمانوں کو قتل کرنے والا، یہ ختم نہیں ہوا اور یہ رہے گا. اور سنن نسائی کی حدیث پاک میں حضور نے پیشن گوئی کی، آپ نے فرمایا کہ یہ نکلتے رہیں گے کب تک؟ کہ ان کا آخری گروہ جو ہوگا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا. یہ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ کر جو مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں جہاد کے نام پر، یہ حضور کی پیشن گوئی ہے کہ یہ کب تک نکلتے رہیں گے، مختلف ادوار میں تھوڑے تھوڑے وقفے بعد یہ قتل کرتے رہیں گے مسلمانوں کو. اور ان کا آخری گروہ کن کے ساتھ نکلے گا؟ دجال. جب دجال آئے گا تو یہ اس کے ساتھ مل کر پھر مسلمانوں کو ماریں گے. تو یہ حضرت علی کی کرامت تھی کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ ختم نہیں ہوئے، اور حضور علیہ السلام کی بھی پیشن گوئی تھی کہ یہ خارجی ختم نہیں ہوئے. تو یہ جنگ نہرواں جن کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی، اور حضرت علی نے اس جنگ کے ذریعے امت مسلمہ کو بتایا کہ گمراہوں سے بچ کے رہو، جو مسلمانوں کو مشرک کہیں، جو بھی فرقے ہیں ایسے فرقوں سے بچو، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں ایسے لوگوں کے کبھی ہتھے
نہ چڑھو اور کبھی مسلمانوں کے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ کہ یہ خارجیوں نے تو صحابہ کو شہید کیا ہے، ان خارجیوں نے تو حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک قرار دیا، اور اسی خارجی نے ابن ملجم نے حضرت علی کو بھی شہید کیا تھا، جن کا کل یوم وصال حضرت علی کا ہے، ان کو شہید کس نے کیا تھا؟ خارجی نے کیا تھا۔ اور آج بھی یہ مسلمانوں کو مشرک کہہ کر شہید کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنی نسلوں کو بچائیں کہ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہوں، ان کی تربیت کریں کہ مشرک شرک کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس طرح کی احادیث جس کے اندر حضور نے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ مسلمانوں کو مشرک کہہ کر قتل کریں گے، وہ باتیں بتائیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک اور بھی کئی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے واضح طور پر امام بخاری کے استاد نے بھی حدیث پاک کو نقل کی، حدیث پاک نقل کی، سرکار نے فرمایا الخوارج کلاب النار، کہ خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ رحمت للعالمین نے خارجیوں کو جہنم کے کتے کہا واضح طور، کیوں؟ کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ان کے فتنے بڑے سخت ہوں گے، یہ مسلمانوں کو ہمیشہ آئے دن فتنوں میں مبتلا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گروہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ملک پاکستان میں امن و امان قائم رکھے، دہشت گردوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پکی سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔